اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ جب دوست اداس ہو تو ایسی نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتی ہے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم تو یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تام لیا کرے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے مگر یقین کیجیے بدلتی ہوئی اپنی بہت تکلیف دیتے ہیں۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنی کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کی سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی پرواہ نہ کر۔ جو ہونا ہے وہی ہو کر رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کی جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ دنیا کی سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بس صورت ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بولے۔ اللہ کہتا ہے، تم ممکن کے لیے روتے ہو، میں تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہوں۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھی ہوئی ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ انسان ناراض ہوتا ہے تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 مرتبہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ اللہ کی فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے اور دل کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، جو ہوا بہترین ہوا۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی جیت
پتہ ہے کیا ہے۔ ساری دنیا ایسی چھوٹا کہے مگر اس کا شوہر ایسی سچا سمجھے، کیونکہ عورت دنیا کے لیے نہیں شوہر کے لیے جیتی ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ بھی دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل ہو رہا ہے۔ کبھی اس انسان کو دکھ مت دینا جو تمہیں دل سے چاہتا ہو، ورنہ ایک دن دل تو ہوگا مگر دل سے چاہنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، یہ دنیا نہ کسی سے خوش ہوتی ہے اور نہ ہو گئی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور سجدے سے مان جاتا ہے۔ جن کی دل سچی ہوتی ہے ان کی زندگی اکثر آزمائشوں میں گزرتی ہے، کیونکہ رب انہیں دنیا میں نہیں جنت میں سکون دیتا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے پہ بھی پسند نہیں کیا۔ کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے، بول میرا بندہ تیرا رب حاضر ہے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ آزمائش اس لیے نہیں دیتا کہ وہ بندہ بکھر جائے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ بندہ خود کو پہچان لے اور ٹوٹ کر دوبارہ اپنی رب کی طرف لوٹ آئے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے، آپ ہی اپنی دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کی شوق میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ اگر آپ ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کو پریشان نہ ہونے دیں۔ سکون آپ کی ذات سے باخبر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنی مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھی الفاظ پر کچھ حرج نہیں ہوتا، لیکن اچھی الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ بڑی بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والا انعام موت سے پہلے ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ کوشش کیجیے کہ اس میں کوئی تیسرا نہ شریک ہو۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ بد آدمی بدی نہ کرے تب بھی بد ہے، نیک آدمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے۔ اگر حال محفوظ ہو جائے تو سارا مستقبل محفوظ۔ یہی عجیب بات ہے کہ سبب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ علیہ السلام نکلتا ہے۔
اور یہی بات اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں سبب اور نتیجہ کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے، اور رضا رضا ہے، چاہے تو محنت کو مراد دے اور چاہے تو محنت کی بغیر بامراد کر دے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ایسی چاہا جائے، ایسی پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ ایسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور خود پسند کی عادت بھی خود غرضی کی عادت ہے۔ انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ سب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو علم والے ہو۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والے ہو۔ تمام علم والے گھاٹے میں ہے، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہو۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہے، کامیاب وہ ہو جو غرور اور تکبر سے پاک ہو۔ اپنی دل کی دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہو تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں کچھ مدد نہیں کر سکتی۔ انسان کی خدمت کے لیے ہی تو بنا ہے، عبادت خدا کی، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدمت انسان کی، اور عاقبیت اپنی۔ رزق کا وعدہ کیا ہے پھر بھی سب پریشان ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں کیا لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ سنو، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ دل میں اتنی بے چینی، اتنا خوف اور اتنی فکر کیوں جمع کر رہے ہو؟ تمہاری مشکل بڑی نہیں، تمہارا رب بڑا ہے۔ دنیا کی حالات چاہے کتنی ہی الجھے ہوئے ہو، تقدیر تمہارے حق میں کتنی ہی بند لگتے ہو، دروازے چاہے سب کی سب بند ہو گئے ہو، یا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، وہ اللہ ہے، اور اللہ کے لیے کہانی بدل دینا کچھ بھی نہیں۔ تم بس دعا کرتے رہو، ہمت نہ چھوڑو، اور اپنا یقین مضبوط رکھو، کیونکہ تمہاری کہانی تم نہیں لکھ رہے، ایسی وہ لکھ رہا ہے جس کی ایک حکم کن سے پوری کائنات بدل جاتی ہے، اور جب اللہ کہانی بدلتا ہے تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔